لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم سامعین کرام، عقیدے کی اصلاح سے متعلق جو دروس چل رہے تھے ان میں کا آخری درس سوموار کے دن آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب اس ہفتے یعنی جمعرات اور اگلے سوموار کو یہ دروس روکے جا رہے ہیں، اور آج کے درس میں میں آپ حضرات کے سامنے یوم عرفہ کے روزے، یوم النحر اور ایام تشریق کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کثرت کے ساتھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ مکہ مکرمہ کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے یا اپنے اپنے علاقے کی رویت کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے. اس سلسلے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ پچھلے اور اگلے ایک ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. یہ یوم عرفہ ایک مبارک دن ہے. اللہ رب العالمین نے اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل فرما کر کے دین اسلام کی تکمیل فرمائی. اور یہودی اسی آیت کریمہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں یا ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم کو یاد ہے کہ یہ کون سی کیفیت میں، کون سی جگہ پر، کن احوال میں، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اور ہم کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو اور آپ کے فرامین کو، آپ کے احکامات کو سن رہے تھے. تو اصل پیغام تو یہی ہے کہ ہم اس دن کے پیغام کو یاد رکھیں، اور عید کا دن منانے کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ دن ایک عظیم دن ہے. اس دن عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور اس دن کی دعا کو سب سے عظیم دعا اور سب سے زیادہ بہتر دعا کہا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفات کی دعا یہ سب سے خیر کی دعا ہے، اور عرفات کے دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ دعائیں قبول فرماتا ہے. عرفات کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے سب سے زیادہ گردنوں کو آزاد فرماتا ہے. یہ 9 ذی الحجہ کے فضائل ہیں. تو دین کی تکمیل اور اسی طریقے سے دوسرے فضائل جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے وہ فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں. اسی طریقے سے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا پچھلے اور اگلے ایک ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سلسلے میں جو روزہ رکھنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان 3 انداز کے مواقف پائے جاتے ہیں، 3 اقوال پائے جاتے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت کے لحاظ سے یوم عرفہ کا اہتمام کیا جائے، یعنی یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں جب حجاج جمع ہوتے ہیں تو اسی وقت یوم عرفہ کا اہتمام کر کے ہم روزہ رکھیں. یہ پہلا قول ہے جو چند سالوں سے کچھ لوگوں نے اور بالخصوص کچھ نوجوانوں نے لوگوں کے درمیان پھیلا کر کے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں. ماضی میں اور قدیم اقوال میں اس طرح کا کوئی قول صحابہ کرام سے یا تابعین عظام سے
یا محدثین کرام سے یا بڑے علماء کرام سے نہیں ملتا۔ تو پہلا قول تو یہ ہے کہ مکہ کی رویت کے لحاظ سے ساری دنیا میں عرفات کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس مسئلے کی بنیاد میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ رویت کی وحدت کے جو لوگ قائل ہیں، جس کا امکان نہ شرعی دلائل سے ہے نہ عقلی دلائل سے ہے، رویت کے وحدت کے قائلین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ عید الفطر کے موقع پر رویت کے مسائل کے ضمن میں ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایتیں بھی ذکر کی گئی تھیں کہ ہر جگہ کی رویت اس جگہ کی رویت مانی جائے گی، اور مکہ مکرمہ کی رویت کا اعتبار کر کے ہم نہ روزہ رکھیں گے، نہ عید کریں گے، اور نہ ہی قربانی کریں گے، نہ ہی یوم عرفہ کا اعتبار کریں گے، بلکہ اس کے برعکس احادیث مبارکہ میں اس طرح کے اقوال موجود ہیں کہ صحابہ کرام شام کے علاقے میں تھے اور مدینہ میں جمعہ کے دن سے روزہ شروع ہوا، اور شام میں سنیچر کے دن سے شروع ہوا، اور صحابہ کرام نے اس علم کے باوجود اس پر اپنے آپ کو باقی رکھا۔ ہر جگہ کی رویت کا اعتبار اس جگہ کے لحاظ سے کیا گیا۔ تو پہلا قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 2 دن کے روزے رکھے جائیں، یعنی 8 ذی الحجہ جو کہ مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ ہے، اور 9 ذی الحجہ ہمارے اپنے رویت کے لحاظ سے جو 9 تاریخ پڑھے، 2 دن کا روزہ رکھا جائے تاکہ احتیاط کے طور پر دونوں کو ہم پالیں، یہاں کا 9 ذی الحجہ بھی ہم کو مل جائے اور مکہ مکرمہ کا 9 ذی الحجہ بھی مل جائے، جبکہ یہ اقوال یہ کمزور ترین قول ہے، اور اس طرح کے قول پر احتیاط کے نام پر عمل کرنا یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، کیونکہ بار بار ہر چیز میں جہاں شبہات پیدا ہوں گے وہاں انسان احتیاط کی بات کہے گا، اور احتیاط سے شریعت نہیں چلتی۔ شریعت اور علم یقین کا نام ہے، لہذا ہم کو یقینی اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس قول پر اگر ہم عمل کرتے ہیں کہ 8 اور 9 دونوں دن کا روزہ رکھیں، تو بہت سارے وہ ممالک جو مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مغرب میں پڑتے ہیں، ہندوستان مشرق میں پڑتا ہے، جو مغرب میں پڑتے ہیں، ان بہت سے ممالک کے اندر عید 1 دن پہلے ہو جاتی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں جس روز یوم عرفہ ہوتا ہے اس روز بعض خطوں میں عید کا دن ہوتا ہے، لہذا عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو وہ لوگ کس طریقے سے یوم عرفہ کا مکہ مکرمہ کی مناسبت سے اعتبار کریں گے؟ لہذا یہ قول بھی کمزور ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں سب سے راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یہ روزہ رکھا جائے، کیونکہ یہ وقوف عرفہ کی بنیاد پر روزہ مسنون نہیں ہے، بلکہ عرفات کے میدان میں جو حجاج ہیں ان کے لیے یہ روزہ رکھنا مسنون رکھا ہی نہیں گیا، بلکہ جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں، عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے روزہ مسنون ہے۔ لہذا یہ تاریخوں کی اصطلاحات ہیں۔ 8 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے ذی الحجہ میں اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 تاریخ کو یوم النحر، اور 11، 12 اور 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور یہی راجح قول ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اپنی اپنی رویت کے لحاظ سے روزے کا اہتمام کیا جائے گا، اور دوسرے اقوال کو نظر انداز کیا جائے گا۔ زیادہ راجح بات یہی ہے۔ تو دوسرا قول جو قول آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا یہ قول راجح ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کا قول ہے، عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی طرح سے محرم میں عاشورہ کا روزہ، اور ہر مہینے میں 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخ ایام 20 کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس روایت کو اگرچہ بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق امام سیوطی نے اس کو حسن، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت صحیح ابو داؤد کی ہے۔ اسی طریقے سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے یوم التاسع مراد ہے، جیسا کہ ان کی کتاب المغنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام شمس الدین زرکشی حنبلی فرماتے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یوم عرفہ سے مراد یوم التاسع ہے۔
ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور اس میں کسی انداز کا کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ شرح الجرکسی میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے معاصر علماء کرام میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے محمول کیا جائے اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت سے یہ امید رکھی جائے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا۔ دن اور رات کی وحدت، سورج اور چاند کی وحدت دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان میں اس وقت رات ہے، بہت سارے خطوں میں دن ہے۔ اب اگر یہاں کی رات کا اعتبار کر کے کوئی آدمی وہاں کے دن کا اعتبار کر کے یہاں روزہ رکھنا چاہے تو یہاں رات ہے اور رات میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ مکہ مکرمہ اور ہندوستان کے وقت میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اس وجہ سے اس کی وحدت بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا پہلی چیز تو آج کے درس میں یہ ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام 9 ذی الحجہ کو اپنے علاقے کے لحاظ سے کیا جائے، یہی راجح قول ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں گفتگو کی گئی۔ دوسری چیز، موضوع کا دوسرا نقطہ ہے یوم النحر۔ یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، جو خون بہانے کا دن ہے، جس دن جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم دن، سب سے بابرکت دن یہ یوم النحر ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یوم النحر کو صلاۃ فجر کی ادائیگی کے بعد جب دن نکل آئے تو سورج نکلنے کی ابتدا کے تقریباً 20 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال کے وقت تک، یعنی ظہر کی اذان سے 20 منٹ پہلے تک ہم صلاۃ عید ادا کر سکتے ہیں۔ صلاۃ عید ادا کرنے میں غسل کا اہتمام کرنا، بہتر کپڑے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو کا اہتمام کرنا، عیدگاہ جاتے اور آتے راستے کو بدلنا، کھلے میدان میں نماز عید کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا، پیدل جانا اور پیدل آنا، خواتین اور بچوں کو لے جانا، اور عید الاضحیٰ میں خالی پیٹ جا کر کے صلاۃ عید ادا کرنا بلا اذان و اقامت کے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جائے، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیرات زوائد اور اس کے بعد دعائے ثنا اور استفتاح پڑھی جائے، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ راجح یہی قول لگتا ہے کہ صلاۃ عید 2 رکعت جہری نماز ہوگی اور تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح اور دعائے ثنا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 7 تکبیرات زوائد، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زوائد، یعنی تکبیر تحریمہ کو لے کر کے 8 تکبیرات ہو جائیں گی، یہ پکاری جائیں گی۔ بعض لوگوں نے تکبیر تحریمہ کو تکبیرات زوائد میں شمار کر کے مکمل 7 تکبیرات کہی ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ 7 تکبیرات زوائد تکبیر تحریمہ کے بعد ہونی چاہیے، اور 7 تکبیرات زوائد کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ، اور رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی، اور 5 تکبیرات زوائد کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد نماز جب ختم ہو جائے گی تو امام جو ہے وہ خطبہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے موجودہ ایام میں کرونا وائرس کے چلتے بہت سے علاقوں میں عیدگاہ یا مسجدوں میں اگر نماز نہیں ہوتی تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ گھر میں 2-4-10 آدمی جو جمع ہو سکتے ہیں وہ جمع ہوں، عید کی 2 رکعت اسی طریقے پر ادا کی جائے، اور اس کے بعد عید کا خطبہ اگر کوئی آدمی ہے تو دے دیا جائے، اور نہیں ہے تو صرف 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ ان 2 رکعت نمازوں میں تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنا کسی بھی صریح روایت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ کی بات بھی نہیں ہے، لہذا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہ کرنا ہی راجح ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر گھر میں صرف خواتین ہیں
اور عیدگاہ اور مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے تو خواتین باجماعت نہیں بلکہ انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر میں نماز عید ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی، صلاۃ عید، یہ سارے کے سارے اعمال جب کر لیے جائیں، قربانی کا عمل عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا جائے، ایک گھر کی جانب سے ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ، جیسا کہ پچھلے ہفتے کے درس میں اس کے مسائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد یوم النحر، اور یوم النحر کے بعد 3 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے، 11، 12 اور 13۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دارقطنی کی روایت ہے، ایام التشریق کلھا ذبح، کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کرنے کے ایام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ رب العالمین کو گنے چنے ایام میں یاد کیا کرو۔ اس سے مراد ایام التشریق وَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ یوم النحر وثلاثة بعدہ۔ علامہ البانی، ابن حبان، شوکانی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور اسی طرح سے مبارک پوری رحمہم اللہ، ان سارے کے سارے لوگ یہ سب امامت کا درجہ رکھتے ہیں، علامہ ہیں، ان لوگوں نے محدثین کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ یوم النحر 1 دن اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے ہیں جس میں ہم قربانی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ابن عمر، ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم مجمعین، مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی 4 دنوں تک کی جا سکتی ہے۔ یہی راجح قول ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایام تشریق میں بھرپور طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ذبح کرے تو ذبح میت کی طرف سے کرے گا لیکن اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے آداب یہ ہیں کہ قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے، گردن یا پہلو پر پیر رکھا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم لک ومنک، اللہم تقبل من، اور اس کے بعد اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا جس کی جانب سے ذبح کر رہے ہیں اس کا نام لے لیا جائے۔ یہ قربانی کے آداب اور قربانی کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قربانی انجام دینے اور قربانی انجام دے کر کے اپنے دل میں دین کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کرنے، فقراء اور مساکین کے تعاون کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ نماز عید ادا کر کے اور عید الاضحیٰ کا خطبہ دینے کے بعد ہی کچھ کھاتے تھے، اس وقت تک بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، اور آنے کے بعد جانور ذبح کیا جاتا تھا اور جانور کے گوشت میں سے کچھ کھاتے تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ ہم ایسا کریں۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رہنا ممکن نہیں یا خطرے سے خالی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو کچھ کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن سنت کا طریقہ یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے خطبے کے بعد جانور ذبح کیا جائے مسنون طریقے پر، اور اس جانور کو جب ذبح کر دیا جائے تو اسی کے گوشت سے کچھ کھایا پیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے عید الاضحیٰ کو مبارک بنائے، ہمارے لیے اس قربانی کی عید کو ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔